کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی جو عورت تھی اس کے لیے 8 کام حرام ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون کون سے 8 کام ہیں؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 نماز، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2 روزہ، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 قرآن مجید کی کسی آیت کو یا قرآن مجید کو بغیر غلاف کے نہیں چھو سکتی۔ نمبر 4 قرآن مجید کی ایک بھی آیت کریمہ زبانی نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 5 مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6 کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ نمبر 7 مرد سے صحبت جمع وغیرہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 8 عورت کی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک مرد نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ 8 چیزیں وہ ہیں کہ جب عورت حیض یا نفاس والی حالت میں ہو تو یہ کام حرام ہے۔ اب حیض نفاس کیا ہے، تھوڑی سی تعریف پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جو عورت کو ہر مہینے بغیر حمل والی کو ہوتے ہیں جو بالغ ہو۔ اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ نفاس جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون مخصوص خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی جو مدت ہے کم از کم 10 دن ہے اور پھر ہر عورت کی عادت ہو سکتی ہے، لیکن جو نفاس ہے اس کی کوئی مدت نہیں۔ 1 گھنٹہ آ سکتا ہے، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ 40 دن تک عورت ناپاک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے ہی نفاس عورت کا بند ہو گیا اپنی عادت کے مطابق پھر وہ عورت پاک ہو جائے گی۔ جیسے مثلا کسی کی عادت ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد 10 دن، 20 دن یا 3 دن کے بعد یہ نفاس بند ہو گیا تو اب وہ عورت پاک ہو گئی، وضو کر کے یعنی کہ غسل کر کے وضو کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی و دیگر ارکان بھی ادا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔